بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اینڈ آف ٹائم سیریز میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آخر الزمان سے پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور اور ان کی مسلمانوں کے درمیان حکومت کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں دی۔ اس ضمن میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو۔ ان کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد۔ ناظرین، مہدی ان کا لقب ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، میرے اہل بیت میں سے، جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا، اور وہ سرزمین عرب کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔ ناظرین، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ میں سے ہوں گے، بڑی روشن پیشانی اور بڑی کھڑی ناک والے۔ وہ زمین کو بھر دیں گے عدل و انصاف سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوگی، اور وہ 7 برس تک حکومت کریں گے۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے خاندان میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ میں سے، اور تفصیل میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہم میں سے ہوں گے، یعنی ہمارے اہل بیت میں سے، اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا، یعنی وہ پہلے سے کوئی روحانی یا دینی اس طرح کی شخصیت نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی سیرت و کردار میں انقلاب برپا کر دے گا۔ ناظرین، امام مہدی کب آئیں گے، ان کا ظہور کب ہوگا، ان کے ظہور کی کیا نشانیاں ہوں گی، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، پھر مدینے سے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا اور جا کر مکے میں چھپ جائے گا، پھر ان کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور ان کو جو کہ چھپے ہوں گے ان کو نکالیں گے، اور وہ اس بات پر خوش نہیں ہوں گے، نہ وہ چاہیں گے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، نہ وہ خود کہیں گے کہ مجھے لیڈر مانا جائے، لیکن لوگ اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ رکن اور مقام کے درمیان، یعنی کعبۃ اللہ کا وہ حصہ جہاں حجر اسود ہے اور مقام ابراہیم، ان کا درمیان جو حصہ ہے وہاں پر بیعت ہوگی۔ ان کے خلاف شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان وادی بیضا میں دنسا دے گا، دفن کر دے گا، اور جب لوگ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی تو پھر شام سے اور عراق سے اولیاء اللہ اور دوسرے لوگ جوگ در جوگ ان کے پاس آئیں گے اور بیعت کریں گے، پھر وہ لوگوں کے درمیان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حکومت کریں گے۔ ناظرین کرام، کچھ علماء کے مطابق امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے اور اب ان کا ظہور بہت قریب ہے۔ ناظرین، یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جانا، اسرائیل کے قبضے میں چلے جانا اور شام، عراق، افغانستان جیسے ممالک میں جنگوں کا آغاز، اور الملحمۃ العظمیٰ جو بڑی جنگ ہمارے سروں پر کھڑی ہے، کسی چھوٹی سی چنگاری سے اس جنگ کا آغاز ہو جائے گا، بلکہ ایک قسم کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان حالات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اب امام مہدی کا ظہور بہت قریب ہے۔ ناظرین، اس زمن میں یہ بھی بتا دوں، کچھ مفسرین 2023 کو امام مہدی کے ظہور کا سال قرار دیتے ہیں۔ ایک اور سوال اہم ہے کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے، کون ان کو سپورٹ کریں گے، ان کا ساتھ کون لوگ دیں گے۔ یہاں یہ بتا دوں کہ عرب جو ہے وہ تو اندر سے کھوکھلے ہو چکی ہے، دولت نے، عیاشی نے، پیسے کی ریل پیل نے ان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے، اور وہ دین سے بہت دور چلے گئے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عربوں میں دم نہیں ہوگا جب کہ موالی یعنی عجم میں سے لشکر نکلیں گے جو امام مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے۔ ناظرین کرام، عبداللہ ابن الحارث سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق سے لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات اہم ہے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں 3 مسلم ممالک موجود ہیں، ان میں افغانستان، ایران اور پاکستان ہے۔ ناظرین، ان میں سے ایران اہل تشیع فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے فرقے میں امام مہدی کے ظہور کے لیے نظریہ ہم سے مختلف ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اصفہان یعنی ایران کے شہر سے 70,000 یہودی نکلیں گے اور دجال کا ساتھ دیں گے۔
جبکہ کچھ علماء دین یہ بھی کہتے ہیں کہ دجال بھی ایران کے شہر اصفہان سے ظاہر ہوگا۔ لیکن ایک صوبہ ایران کا خراسان، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ وہاں سے خیر نکلے گی۔ بہرحال پیچھے بچے دو ممالک افغانستان اور پاکستان، یعنی اس دھرتی سے لشکر نکلیں گے اور جا کر حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ اب یہاں ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے کہ اگر آج حضرت مہدی کا ظہور ہو جاتا ہے تو کیا ہم لوگ نکل کر ان کا ساتھ دیں گے یا ان کی مخالفت کریں گے؟ کیونکہ جس طرح کے ہمارے کرتوت ہیں، معذرت کے ساتھ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ ناظرین کرام، پوری دنیا میں پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں آزادی کی تحریک اسلام کے نام پر چلی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر پاکستان معجزے کے طور پر قائم ہوا، بلکہ نازل ہوا لیلۃ القدر کی رات کو، اور اس کا برقرار رہنا ابھی تک ایک معجزہ ہے۔ پھر علامہ اقبال کا وہ شعر جس میں انہوں نے فرمایا تھا، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ناظرین، یہ سارے لینڈ مارکس اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین سے کوئی خاص کام لینا ہے، کوئی بہت بڑا رول پلے کرنا ہے پاکستان نے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔